زبانوں اچھی فرمات ایک مرتبہ کل ایمان ہے. ایمان کی اساس، ایمان کی بیس، ایمان کی بنیاد وہ ختم نبوت ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا کہ کوئی اگر کسی کاذب سے دلیل مانگ لینا اور کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی کہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اس پر بھی کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ عقیدہ اس کے اوپر رکھنا ہے. اللہ پاک نے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب قیامت تک رسالت چلے گی تو محمد رسول اللہ کی رسالت چل رہی ہوگی. اور قرآن کی واضح نصوص ہے بلاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور میرا محبوب اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کا خاتم ہے. ساری نبوتیں، رسالتیں، الہامی کتابیں قرآن کے اختتام پذیر اور ساری نبوتیں رسالتوں کے تمام باب محمد عربی پر ختم ہو چکے ہیں. اب ان کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، وہ کاذب ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے، اگر 4 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی کے اندر ان کو کافر قرار نہ بھی دیا جاتا، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کا جرأت مندانہ کردار تھا. وٹاور ہوم کے زمانہ تھا جب ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. مگر یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے اس وقت ڈنڈی کی چوٹ پر کہا اگر نیشنل اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار نہیں بھی دیا جا سکتا تو قرآن کی روح سے یہ پھر بھی کافر نظر آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے دائرے کے اندر اسلام کو پھر بھی خارج کر رہے ہیں. وہ زمانہ گزرا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمیل کے سب غفیر ہے. میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ عمارت ہو عمارت اور بڑی خوبصورت ہو اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، اے میرے صحابہ تو عمارت کیسے لگے گی؟ میرے پاک پیغمبر کے جید مستند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمیل نے عرض کہ یا رسول اللہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، بڑی زیبائی والی ہے، زبیش والی ہے، بڑی خوبصورت ہے، مگر یا رسول اللہ اگر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، خالی ہے تو عمارت مکمل نہیں ہوگی، وہ اس کا نقص ثابت کر رہی ہوگی. تو جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں نا علماء کرام سے ہٹ کے آپ نے سبحانہ کی گونج کے اندر میرے محبوب مکرم کے پیارے فرمان کا استقبال کرنا ہے. مجھے پتہ چلے گا کہ تم تاجدار ختم نبوت کے لیے عظیم و شان سبحانہ کہہ لیتے ہو. میرے پیغمبر نے فرمایا وہ عمارت کس وقت مکمل ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آخری اینٹ لگ جائے گی وہ عمارت مکمل ہو جائے گی. ہر ذی شعور جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے میرے جملے کو سنیے گا نہیں، یہ میرے محمد مصطفیٰ کا جملہ حسین ہے، فرمانات حسین ہے، آپ کا فرمان علی شان ہے، جنت علی شان ہے. آپ بولیں گے سبحان اللہ میرا دل خوش ہو جائے گا اور ختم نبوت کے تاج والا مصطفیٰ کریم آپ راضی ہو جائے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ جیسے آخری اینٹ عمارت کو مکمل کر رہی ہے، اسلام ایک عمارت ہے اور اس کی آخری اینٹ محمد مصطفیٰ برقرار رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کے بعد اسلام کی عمارت مکمل ہو گئی ہے. اب تو اینٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے تو یہ کام نبی کہاں سے آ گیا ہے؟ اینٹ تو مکمل ہو گئی، عمارت مکمل ہو گئی ہے، اسلام مکمل ہو گیا ہے. فرمایا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، کاذب ہوگا، لعنتی ہوگا، اس کے اوپر ماننا تمہارے لیے حرام ہے. وہ قرآن کی روح سے بھی کافر ہے، محمد کے فرمان کی روح سے بھی کافر نظر آ رہا ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ علماء ختم نبوت کا عقیدہ یہ کل ایمان ہے. اور یاد رکھیے گا دو ایسے امور ہیں، مفتی منیر سے بیٹھے ہیں مجاہد ہیں اس مسئلے کے لیے، دو ایسے عقیدے ہیں جو بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے بغیر تمہارا میرا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہوتا. ایک ختم نبوت عقیدہ ہے اور دوسرا ناموس رسالت عقیدہ. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
اچھا جس کو سمجھے وہ سبحان اچھی فرما سکتا ہے. ایک ختم نبوت کا عقیدہ ہے, دوسرا ناموس رسالت کا عقیدہ ہے. میں حسین لمحوں کے اندر حسین جملہ دینا چاہتا ہوں, اور میرے خصوص علماء کرام میرے خادم القرآن کی دعا کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ختم نبوت کی باری آئی تو ابھی احمد رضا کے غلام آگے بڑھے ہیں. محمد کی عزت کی باری آئی تو ابھی احمد رضا کے غلام آگے بڑھے ہیں. یہ کریڈیبلٹی کوئی اور نہ لے سکا, یہ کردار کو اور نہ لے سکا. یہ کردار اگر لیا ہے تو احمد رضا کے غلاموں نے لیا ہے. اگر ناجوان بے غیرت کو واصل جہنم کیا ہے تو وہ غازی المدین شہید بھی یا رسول اللہ کہنے والا تھا, اور قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دینے والا تھا. تو وہ بھی مجاہد ملت عبدالستار خان صاحب نیازی اور قائد ملت اسلامیہ الشاہ مولانا احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے, جو احمد رضا کے در کے غلام ہے, جنہوں نے قادیانیت کو قومی اسمبلی کے اندر کافر قرار دے کے پوری دنیا کے اوپر ان کا گندا چہرہ یہاں کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لبادے کے اندر محمد مصطفیٰ کی غدار ہے اور یہ قصر نبوت کے ڈاکے ڈال رہے ہیں, لہذا یہ آج سے کافر ہے. ختم نبوت کی باری آئی تو یا رسول اللہ آگے بڑھا, اور جب ناموس رسالت کی باری آئی تو یا رسول اللہ کہنے والا آگے بڑھ کے آ رہا ہے. فنڈ اوروں نے بٹورے ہیں, چندے اوروں نے لیے ہیں, تنظیمیں اوروں نے بنائی ہے, فساد اوروں نے بچایا ہے, پاکستان کی سلامیت کو خطرہ اوروں نے ڈالا ہے. خدا کی قسم ہے چندے لے لے کے پی ایچ اے کے اندر پلاٹونوں نے بنائے ہیں, مگر میں قربان جاؤں اور بیٹیوں کے غشور سنی مسلمانوں فقیر کے جملے پہ غور کرو. جب عزت مصطفیٰ کی باری آئی تو ابھی انگوٹھے چومنے والا آگے آ رہا ہے, اور جب محمد کی ختم نبوت کی باری آئی تو انگوٹھے چومنے والا آگے آ رہا ہے. غور مرزا نے دعویٰ کیا تھا, بڑی تاریخی بات ہے, 2 گھنٹے بھی تو قابل اس موضوع کے لیے. حضرت اس ٹائم میں اسی کے اندر میں رہنا چاہتا ہوں. قوم اسمبلی کے اندر جب بل پاس ہو رہا تھا, ان کا مرزا ناصر بیگ وہاں پر ایم این اے تھا, اور مولانا شیخ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عاجز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑی بڑی شخصیات موجود تھی. مفتی منیر صاحب ان کو میں تاریخ کے 2 خوبصورت واقعے سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ عقیدہ ختم نبوت پر آپ کے بزرگوں کا کردار چودھری کے چاند سے زیادہ روشن رہے. بڑی پہلے سنی ہوگی, اگر نہیں سنی تو آپ سماعت فرما لیں. مرزا ناصر بیگ اسمبلی میں پہنچا تو دیکھا تو قائد ملت اسلامی میں موجود ہے, علماء سنت موجود ہے. بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا, اور بھٹو کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹو جب دستخط کر رہا تھا نا تو بھٹو کے پرسنل سیکرٹری نے کہا سر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں, مگر جان اگر تم نہ بولے تو مجھے افسوس ہوگا. مگر بھٹو کال کوٹری کے اندر بات کیا کیا ہے وہ سن لو اور سبحان خوبصورت کہو. جب بھٹو کی آج بھی تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ جب وہ دستخط کر رہا تھا ان کے کافر ہونے پر, اور قائد ملت اسلامیہ الشاہ مولانا احمد نورانی سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ دستخط کر رہے تھے. بھٹو کو جب پرسنل اسسٹنٹ نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہو, اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں موت کے پروانے میں دستخط کر رہا ہوں. اور جب بھٹو مرحوم کو پھانسی دینے کے آنے آئے تو بھٹو مرحوم نے اپنی بایوگرافی کے اندر ایک بات لکھی ہے. مفتی منیر صاحب کی شمع مرکز کے اندر وہ بات سنو. بھٹو مرحوم نے کہا میرے پلے اور تو کچھ نہیں ہے کہ وہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے, اور جب دن قیامت کا ہوگا اور محمد رسول اللہ مجھ سے پوچھے گا ہے ذوالفقار دنیا سے کیا لایا ہے, تو میں یہ دکھاؤں گا یا رسول اللہ تیرے دشمنوں کو کافر قرار دے کر آ رہا ہوں. خوبصورت بات اس نے کی ہے, میں تیرے دشمنوں کو, تیرے نصر نبوت کے ڈاکہ سنوں کو میں کافر قرار دے کر آ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی بچے گی نہیں, مگر یاد رکھو اس وقت قائد ملت اسلامیہ بولے کہ جب مرزا ناصر بولا مجھے کہا ہمیں غیر مسلم قرار دینے کے لیے علماء اکٹھے ہیں, مشائخ اکٹھے ہیں, ہمارا قرآن ہے, ہمارا کلمہ ہے, ہماری نماز ہے, ہماری جماعت ہے, ہمارا حرم ہے. اس وقت بڑا خوبصورت جملہ ہے جو قائد ملت اسلامی نے فرمایا, علامہ الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے فرمایا خبریں جتنی سامان سے آنی تھی وہ محمد مصطفیٰ لا چکا ہے. سبحان اللہ.
مفتی مرید صاحب تو کسی کو چپ نہیں ہونے دیتے, آپ کو تو چپ سوال ہو جی فرمائے گا بلوارا. مرزا ناصر چپ کر, سائلنٹ پلیز خاموش ہو جا, میری بات سن. آسمانی جتنی خبریں آ رہی تھی وہ محمد رسول اللہ آ چکا ہے. سبحان آگے بڑھو گے سبحانک ہوگے تو میں سبحان اللہ. اپنے قید کی بات سنو, احمد رضا کے در کے اس غلام کی بات سنو. جتنی آسمانی خبریں تھی وہ محمد مصطفیٰ لا چکا ہے. آخری کتاب محمد مصطفیٰ لا چکا ہے. اب بھی نہ بولے تو میں پریشان ہو کے جاؤں گا. میرے قید نے فرمایا بتا مرزا کون سی خبر لے کر آیا ہے, بتا نا مرزا کون سی خبر لے کر آیا, بتا کون سا صحیفہ لے کر آیا ہے, کوئی ہے تیرے پاس جواب؟ اور مفتی سے اور معین الدین ثانی صاحب اگلی بات سنیے گا, جو کیا پیاری بات فرمائی. فرمایا 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں, ہر نبی کا ایک نام ہے. آدم, موسیٰ, عیسیٰ, نوح, ادریس, ہود, لوط, یعقوب علیہ السلام. مرزے کے 2 نام کیوں ہیں؟ سبحان اللہ. بڑی کیا بات ہے, بڑی آسانی کے ساتھ تکلیف پی بھی جاتے اور ہضم بھی کر لیتے ہو. کہا پھر تمہارے مرزا غلام احمد اس کے 2 نام کیوں ہے؟ جبکہ سارے نبیوں کی ہسٹری کھولو تو سارے نبیوں کا ایک نام ہے, تیرے رب میں والے کا 2 نام کیوں ہے؟ تو مرزے کو جواب نہیں مر رہا تھا. اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو. اس وقت قائد ملت اسلامیہ بولے, اور اب تم نہ بولے تو مولانا نورانی کی روح تم میں ناراض ہو جائے گی. فرمایا جو سوچ کر بھی بنتا ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے, جو اللہ کی طرف سے آتے ہوئی سچا ہوتا ہے. تم سوچ کے اندر بڑی ہوئے ہو کہ ہم سوچ کے بتائیں گے کس کے 2 نام کیوں ہے اور باقی نبیوں کے ایک نام ہے. کہتے ملت اسلام نے بولو بیٹھ جا, میں بتاتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ ایک نام والا ہوتا ہے, جو ربی سے اٹھ کر آتا ہے وہ 2 نام والا ہوتا ہے. اور غور کرنا, فکر کرنا. اصل وہ شان میں فکریہ ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارجحاد کے اندر موجود تھے, حضرت قتادہ کا واقعہ علماء سے آپ نے 13 مرتبہ سنا ہے کہ تیر لگا آپ کی آنکھ کے اندر حضرت قتادہ کے اور رسول اللہ کی خدمت کے اندر ہے. مگر اس کا بیک گراؤنڈ کا بھی آپ کو پتا ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, دل خوش ہو جائے گا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مد مقابل تھے نا دشمن کے اندر, تو ان کے اندر ایک کافر ایسا تھا جو تیر مارنے کے اندر بڑا ماہر تھا. وہ نشانے پر تیر لگاتا تھا. اگر اس نے یہ آپ کی دیوار کی 4 اینٹیں ہیں نا, اور اس نے نشانے 4 اینٹ کو بنایا ہے نا, اور تیر وہ مار رہے ہیں میلاد مصطفیٰ چوک سے, تو ادھر ہی لگے گا جس نے اس کو نشانہ بنایا ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر ہے, حضرت قتادہ ساتھ ہے. میں نے کچھ کہنا ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور میرے خاتمے مار کے آپ نے دعا کر دے دی ہے, اور آپ کی محنت اور میری محنت سباقت ہو جائے گی. سرکار کریم کے ساتھ ہے, اور جب اس نے تیر کا نشانہ بنایا اور وہ تیر کا ہدف محمد مصطفیٰ کی آنکھ مبارک تھی, سرکار کی آنکھ کے اقدس کے اندر چشم کرم کے اندر وہ تیر مارنا چاہتا تھا, تو حضرت قتادہ تیر کے لیول کو پہچان جاتے تھے کہ یہ تیر لگے گا کہاں. حضرت قتادہ نے جب دیکھا کہ تیر اپنی راہوں میں بہ رہا ہے, اب آپ جاری کریں سبحان اللہ کی, میں آپ کو دے دو. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں تیر سنی کے اندر بڑا ماہر تھا, اور جب اس نے تیر کھینچا اور مارا تو تیر کا جو لیول تھا نا, تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہدف جو ہے محمد مصطفیٰ کو بنانا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تیر قریب آ گیا اور میں محمد مصطفیٰ کے قریب کے سامنے آ گیا. جو تیر مصطفیٰ کی آنکھ کے اندر لگا تھا وہ تیر حضرت قتادہ کی آنکھ کے اندر لگا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میرا نشانہ, میری ویژن, میری سوچ, میرا مائنڈ اور میری اس چیز کی سمجھداری, اس چیز کا کاش تھی کہ تیر کہاں لگے گا, تیر آ رہا ہے, اور میں نے اپنے آقا مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے. تیر جو رسول اللہ کے چشمے کرام میں لگے گا, آپ کی آنکھ میں لگا. پھر حضرت قتادہ کھولا ہے, پوری توجہ چاہیے گا, ہاتھ
بلند و زبانہ گونج ہو. بڑا حسین جملہ ہے. جب سرکار کی بارگاہ کے اندر لے گئے, آپ کا ڈھیلا بیر ہے, ہتھیلی پر ہے, صحابہ ساتھ ہے. میرے پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ قتادہ کی آنکھ بیر آ گئی ہے, یا رسول اللہ آرام, آپ اس کا علاج فرمائیے, آپ رحم فرمائیے, آپ شفقت فرمائیے. تو میرے پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے, نور دینا اللہ کا کام ہے, میں آئی میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوں, میں کوئی حکیم نہیں ہوں, میرے پاس کوئی جراح کا علاج نہیں ہے, میں دعا کرنے آیا ہوں, میں بدعت سے بچانے آیا ہوں, میں شرک سے بچانے آیا ہوں, میں گمراہی سے بچانے آیا ہوں, میں نماز بتانے آیا ہوں, میں حج کرانے آیا ہوں, زکات دلوانے آیا ہوں, خیرات کروانے آیا ہوں, جہاد میں لانے آیا ہوں. میں یہ کام نہیں کر سکتا. کیا آپ سنیں گے جو بات میں کہنے والا ہوں؟ مفتی منیر صاحب نے پوری تقریر کا حاصل کے لاب ہے, اور آپ کے مقتدی سوال اللہ کہیں گے. میں خوش کا بھیجیے تھا خود چکر جاؤں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا قتادہ سامنے آؤ. جب سامنے ہے نا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا قتادہ بتا آنکھ لو گے یا اللہ کی جنت لو گے؟ آنکھ لو گے یا اللہ کی جنت لو گے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت قتادہ کو, صحابی رسول کو. صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت ملتی ہے عمل کی وجہ سے, وہ تو بات کا مسئلہ ہے. آنکھ کے لیے اگر کچھ شفقت ہو سکتی ہے, یا سرکار نے نہیں فرمایا اسے جراح کے پاس لے جاؤ, کسی طبیب کے پاس لے جاؤ, طبیب حاضر کے پاس لے جاؤ. میرے پیغمبر نے فرمایا قتادہ بتا تو جنت لینا چاہتا ہے یا آنکھ لینا چاہتا ہے؟ تو صحابی کا عقیدہ سن لو. بات میں ختم نبوت کی کرنا چاہتا ہوں, مگر تمہاری توجہ پوری لینا چاہتا ہوں, اور جب میری بات اس بات کا اختتام ہونا پھر سبحان اللہ کی گونج ہو. پھر سرکار نے فرمایا جنت لوگے یا آنکھ لوگے؟ تو صحابی مسئلہ کے کہتے یا رسول اللہ آنکھ میرے مطالبے پہ دے دے, جنت اپنی کتاب پہ دے دے. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے, آنکھ میرا مطالبہ ہے اور جنت آپ دے دیں. سرکار نے آپ نکالا, آپ نے لگایا, ڈھیلا اٹھایا, اندر رکھا, بیت اللہ والا ہاتھ دبایا. سرکار نے فرمایا کوئی مزہ آیا؟ لگتا ہے تمہیں کوئی مزہ بھی نہیں آیا. سبحان اللہ, تم نے نہیں بولی. یہ جملہ یہاں پر روتے میں بات کرنا چاہتا ہوں. صحابی رسول ہے, ایک آنکھ کا نہ ہونا عیب ہے. آپ بولیں اور نہ بولیں یہ آپ کا مقدر ہے, میں بات کر رہا ہوں. آپ توجہ رکھیے گا, صحابی رسول ہے, آنکھ کا نہ ہونا عیب ہے. اور میرے پیغمبر اسلام کو میرے رب نے وما جنتقان لوا, میرا محبوب تو بولتے ہی نہیں ہے جب تک محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا. پر محبوب تو لعاب لگانا, آنکھ کا نور میں واپس کرتا ہوں. بڑی عجیب بات ہے, اور میں بڑے نازک بدلے فکر سے گزر رہا ہوں. لواب تو لگا دینا میرا محبوب, میں لوٹاتا ہوں تیرے 1 لاکھ. اور یاد رکھو نبیوں کی تعداد بھی 1,24,000 ہے, اور صحابیوں کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا میرا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے. فرما محبوبہ میں نہیں چاہتا, امری بھائی میں یہاں پر بڑے حوصلے سے یہ گفتگو کا حصہ مرنے فکر میں داخل کرنا چاہتا ہوں. جس کو لطف آئے گا وہی بولے گا, جسے سمجھے گی وہی بولے گا, جو ابھی نیند کے چکروں میں اس نے کیا بولنا ہے. فرما محبوبہ میں رب نہیں چاہتا کہ تیرے صحابیوں میں کوئی عیب اخلا ہو. ابھی راستے میں ہو تم, ابھی مدینہ ایئرپورٹ نہیں آیا, راستے میں ہو. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبوب تو لعاب لگانا, اس کی آنکھ ٹھیک کر, اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی تو عیب ہوگا. اور میں اللہ نہیں چاہتا کہ تیرا کوئی صحابی عیب والا ہو. نظیر سے ابھی نہیں, میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے لطف آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں تم بھی لطف محسوس کرو. محبوب تو آنکھ کے اندر اپنا لعاب لگانا, اور اپنے گورے گورے میٹھی میٹھی ید اللہ والے ہاتھ ٹکانا, تاکہ اس کا نور, اس کی روشنی, اس کی لائٹ میں بحال کروں. میں رب نہیں چاہتا کہ تیرے صحابیوں میں کوئی ایک آنکھ والا ہو. پہنچ گئے نا, میں نہیں چاہتا کہ تیرے صحابی میں کوئی ایک آنکھ والا ہو. صحابی ہے نا, نبی تو نہیں ہے نا, صحابی ہے نا صاحب کتاب تو نہیں ہے نا, صحابی ہے نا صاحب وحی تو نہیں ہے نا, صحابی ہے نا صاحب شریعت تو نہیں ہے نا. رب چاہتا, میں نہیں چاہتا تیرے صحابیوں میں کوئی ایک آنکھ والا ہو. میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں, میں پھر آپ کو قومی اسمبلی لے جاؤں. میں بتاتا ہوں آپ کو, جو رب, اب آپ کی سبحان اللہ بے شک نعرہ نہ لگے,
वक्त कब है? मगर सुभान अल्लाह की हुजूसी न करो, ना आप पेट्रोल पे चलते हैं ना डीजल पे चलते हैं, आप मोहम्मद की निगाह पे चलते हैं। मैं अपने नुक्ते रूप पे आ गया, छोड़ रामो मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा में एक आंख वाला सहाबी बर्दाश्त नहीं करता, और नबियों के सामने एक आंख वाला नबी बर्दाश्त नहीं करता है। समझ आ गई बात? तो साबित ये हो गया कि रब में ऐब पैदा करना है और नबी में ऐब होते हैं, उनमें ऐब नहीं होता है। वो तेरी जो एक आंख भी नहीं है, जो रब मोहम्मद के सहाबा को ऐब पैदा फरमा देता है, वो अपनी तरफ से नबी भेजते जिसकी आंख भी ना हो, जिसकी आंख ना हो, वो झूठा होता है, जिसका चेहरे बदवा वो साहब खतरे में पूरा होता है। बड़ा हसीन लम्हा आ गया। मैंने इब्तिदा के अंदर किबला बोल दिया था कि अहले सुन्नत व जमात वालों ने किरदार अदा किया। जब मिर्जा मलके विक्टोरिया के टुकड़ों पे पड़ रहा था, कसर नबूवत पे डाके डाल रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था, अपने कलमे पढ़वा रहा था, जमात खाने बनवा रहा था, और कह रहा था कि मैं सिल्ली नबी हूं, मैं आ गया हूं, शरीयत लेके आ गया हूं, मुझे भेजा गया है, कुरान के अंदर अहमद मेरा नाम है। उस वक्त सबको सांप सो गया। आप बोले ना बोले तुम्हारा मुकद्दर, उस वक्त गोड़ की चट्टानों से मेरे अली निकल रहा था। हाय हाय, उस वक्त ताजदार गोलना या हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, या हुजूर पीर साहब का गुलाम है, हसरी हुसैनी सैयद है, वो मैदान में निकला और कहा मेरे नाबी की नबूवत का मसला है, नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मेरे अली मैदान में आ रहा है। बड़ी सारी बात है, आपको बताओ, जब हज़रत कादियानी को जब पैगाम पहुंचाया गया ना कि आओ मुबाहले के ऊपर तुम्हारे साथ मेरे अली शाह मुबाहला करना चाहता है, आओ मुबाहले के ऊपर। उसने कहा मुझे कत्ल होने का डर है कि मुझे कत्ल न कर दिया जाए। मेरी बात पहुंची आप तक? मुझे कत्ल नहीं। ताजदार गोला हज़रत पीर मेरे शाह साहब मुस्कुराए, फरमाया नबी भी बनते हो और कत्ल से भी डरते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। नबी की तहफ़्फ़ुज़ तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, नबियों की सिक्योरिटी, नबियों की तहफ़्फ़ुज़, नबियों की मुहाफ़ज़त अल्लाह के ज़िम्मे है। नबूवत का भी दावा करता है और कत्ल से भी डरता है। मोहम्मद अरबाज खान, आप ये ना समझे तो मैं क्या कहूँ, या एक दावा छोड़ देना, बेतुआम बंदा है, ऑर्डनरी बंदा है, तू रेलू कट्टा है, तू भतीजोर है, तू जिद है। अगर नबूवत का ऐलान करेगा तो फिर ये न कहे कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, क्योंकि नबी जो भी आया है उसकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है, और तू कैसे नबी है कि कत्ल से डरता है। आपने फरमाया अगली बात क्या, उस जगह पे एक बात कर लेते हैं, आपकी तवज्जो हो, एक मर्द को मुझे सवाल फरमा दे, मैं अगली बात कहना चाहता हूँ। उसका मेरी एक शर्त है, एक बीमार लाया जाए, बीमार लाहौर बीमार किसी अस्पताल से उसको रखा जाए, उधर मेरे अली भी आ जाए, उधर मैं भी आ जाता हूँ, मेरे अली भी दुआ करे और मैं भी दुआ करता हूँ, जिसकी दुआ पे वो उठ जाएगा वो सच्चा होगा। हजूर ताजदार गौड़ा पीर मेरे अली शाह से रहमतुल्लाह ताला तक से बात पहुंची कि मिर्ज़ा की नई डिमांड आ गई है, मिर्ज़ा नया वैरायटी लेकर आ गया। वो कहता है एक बीमार को अस्पताल से उठा के लाओ जो करीब मर्ग हो, उसको रखें दरमियान के अंदर, उधर मेरी अली आ जाएगा, इधर मैं आ जाऊंगा, हम पर मांगेंगे दुआ, जिसकी दुआ हो जाएगी कबूल वो हो जाएगा सच्चा। अब तुम ना बोले तो मैं समझूंगा कि शायद मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हो। फिर मेरे अली शाह साहब ने क्या फरमाया, आपने फरमाया बीमार को छोड़ो। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो मेरे आखिरी नौजवान अगर आवाज शाह साहब महताब शाह साहब की साउंड की जा रही है तो आप बीमार को छोड़ो मुर्दे को ले आओ। तुम्हारी बीमार को छोड़ो मुर्दे को ले आओ। मैं सियाल का गुलाम हूँ और मेरी रगों में मोहम्मद अरबी का खून मुकद्दस है। मैं हसन हुसैन सैयद हूँ। बीमार ये मेरा लेवल भी नहीं है कि दुआ तू भी करे और मैं भी करूँ। तू मुर्दा ले आ, तू भी दुआ कर और मैं भी दुआ करो। जिसकी दुआ पे मुर्दा जिंदा हो जाएगा उसका मोहम्मद सच्चा हो जाएगा। आप उसे सुना हो सका तो मुर्दों पर बात आ रही। अब क्या हो सका जी, मैं अगली शर्त तीसरी डिमांड उसकी आ गई
झूठा जो था, काज़िब जो था, उसने कहा मेरी तीसरी डिमांड ये है, अगर ये नहीं अगली बात करो। ताजदार गवर्नर ने फरमाया अगली बात करो, इसलिए आ जा। सुभान अल्लाह। ये मार वाला कंसेप्ट छोड़, ये मेरा म्यार ही नहीं है, ये मेरा लेवल भी नहीं है। और ऊंचा तो बोलो अल्लाह दे बंदो, ऊंचा बोलो। ये मेरा म्यार और मेरा लेवल, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं बीमारों के लिए दुआ करो, बीमार ठीक हो जाए। तुम मुर्दा ले आ, इधर तू भी खड़ा हो जाओ, मैं भी खड़ा हो जाता, मैं भी हाथ उठाता, तू भी हाथ उठा। जिसकी दुआ पे मुर्दा जिंदा हो जाएगा, समझ आना वो सच्चा है। और सी कलम भी रखो, दवात भी रखो, कागज भी रखो। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अली भी आ जाए। सुभान अल्लाह। मेरे अली कलम को हुक्म दे, कलम उठे, सूरत फातिहा की तफसीर लिखे और मैं भी आ जाऊंगा। जिसके कहने पे कलम उठ गई सुभान अल्लाह। वो सच्चा होगा। ताजदार गवर्नर फरमाया ये हमारी डिमांड है, ये हमारी डिमांड है। हम कलम भी रखते हैं, हम दवात भी रखते हैं, हम कागज भी रखते हैं। तू आ और मैं भी आता हूँ, तू भी बता गया, मैं भी बता के आता हूँ। तू कलम को हुक्म दे उठ और सूरत फातिहा की तफसीर लिख। अगर उठी कलम और लिखी फातिहा की तफसीर, फिर सच्चा। और अगर मैं कहूँ, सुभान अल्लाह। और अगर मैं कहूँ कि कलम उठ और लिख सूरत फातिहा की तफसीर और कलम ने ये काम कर दिया, तो फिर मान जाओगे कि मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी बन कर आया है। फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये माननी पड़ेगी बात। लाहौर के अंदर शाही मस्जिद के अंदर ताजदार गवर्नर पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हजारों गुलामों के साथ, हर खत्म नबूवत के लाखों परवारों के साथ मौजूद है। कलम भी रखी गई, दवात भी रखी गई, कागज भी रखा गया, पर सुभान अल्लाह फिर भी तुम्हारा ना हुआ। बड़ा वक्त गुजर गया। ताजदार गवर्नर फरमाया मिर्जा आ रहा है। मैंने कहा जी नथिंग, औखी गल है, वो नहीं आ सकता, वो नहीं आएगा। आपने फरमाया असर तक इंतजार करना है, हमने मगरब का इंतजार करना है। हम तो मैदान सजा के बैठे आए, हम तो मैदान सजा के बैठे आए। मैं सच्चा हूँ, मेरा खून सच्चा है, मेरा नाना सच्चा है, मेरा दादा सच्चा है, मेरी सारा सच्ची है, मेरा हुसैन सच्चा है, मेरा हसन सच्चा है, मेरे खत्म नबूवत वाला मोहम्मद मुस्तफा सच्चा है। मैं तो सब कुछ लेके बैठा हूँ आए मैदान के अंदर। मिर्ज़ा को खबर दी गई कि मेरे अली मुकम्मल तैयारी के साथ आ गया है। कलम भी ले आए, दवात भी ले आए, कागज भी ले आए। अब तू के तो तेरी शामत है। जैसे गीदड़ को मौत आती है तो शेर का मुंह करता है, न जाना आगे सैयद बैठा हुआ है। इतिहास बरकरा मुताद होके जाना, थोड़े सा तहम्मुल में साथी है वो ऐसे गिरना, अगर कुछ पल्ले है तो फिर चले जाना। तो मिर्ज़ा को पता था कि मेरे अंदर गांधी गंध है, उसके अंदर सारा का नूर ही नूर आ रहा है। मगर का वक्त हो गया, ना आया। ताजदार गवर्नर शाही मस्जिद के अंदर जमात करे। जब जमात हो चुकी, बड़ा हसीन लम्हा है मेरी तकरीर का, जब जमात हो चुकी गुलामों ने घेर लिया और पूछा असूरे वाला इतना बड़ा दावा, यार ये कलम है मेरी, लेकिन इस समय तवीज़ वगैरह लिखता हूँ। खतों के जमाने के जब से मैसेजिंग शुरू हुई तो खत कौन लिखता है? डाक के बेचारा बैठा होता है कि किसी का खाता मैं पहुँचाऊँ, वो तो सता है। अब ये कलम पड़ी है, ये कागज पड़ा है, ये दवात पड़ी है, ये ताजदार गवर्नर तशरीफ फरमा है। कलम को कहे उठ लिख सूरत फातिहा की तफसीर। मैं तुझे अपनी तौर पे क्या दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसी तकरीर होती है, क्या मसाज है। जो मेरा मसाज है मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ और आपका मसाज जो है वो मैं सेव कर रहा हूँ। ये देखना, कलम उठ और लिख सूरत फातिहा की तफसीर। उस कलम का ना अक्ल है, ना शऊर है, ना खरद है, ना सोच है, ना फहम है, ना फरासत है। उसका कोई शऊर नहीं है, वो लाशऊर है, वो लाशय है, वो कुछ नहीं है, वो तो पड़ी है, उससे क्या उठना है। मगर मेरे अली शाह तो बैठा हुआ है। मैं तकरीर खत्म होने वाला हूँ, तुम्हारे सुभान अल्लाह के अंदर थोड़ा सा इसकी कमजोरी को दूर कर। मेरे अली शाह आना, तू उधर बैठ, मैं इधर बैठता, तू हुक्म कर, मैं भी हुक्म करता हूँ। ये कलम उठे, फिर खुले, फिर चले और चले भी केली और लिखे सूरत फातिहा, नहीं सूरत फातिहा की तफसीर।
تے جیدا بدا کر سبحان اللہ کی تھی پڑھی سبحان سبحان اللہ اللہ کو کہ سورۃ فاتحہ نہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سبحان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تو زیادہ ہوتا ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ نہیں لکھنا اس کی تفسیر سبحان اللہ میرے علماء میں سر کے تاج اس کی تفسیر لکھے تو بڑا کا حضرت یہ بڑا مشکل آپ نے چیلنج اس کو دے دیا تھا اور اگر مرزا آ جاتا اور ہم تو بول رہے ہو سکتے عقل کا اندھا تھا نرا گندا تھا آ جاتا کہ کلم نے کون سا اٹھنا ہے تو اللہ جو میری ڈھاک میں بیٹھ گیا کہ کلم اٹھے گی نہیں میں نے کہا دیکھو جی میں نبی ہوں میں نے کہتا کلم اٹھی بھی نہیں ہے میرے لیے شاید پر اگر مرزا آ جاتا تو پھر کیا ہوتا سبحان اللہ پہلے تو سر سبحان اللہ دی تیاری کر وہ سین دی تو تیار تھی لوگ ایسا آخری سبحان اللہ تو میں بتا گل کرتا اگر مرزا آ جاتا تو کیا بنتا ہو سکتا ہے اچانک آ جاتا گندا تھا نرا گندا تھا عقل کا بلندہ تھا آ جاتا آپ خدا کی قسم ہے یہ قاری منیر صاحب کی مسجد کے در و دیوار کی کھڑکیاں کے کنڈے بھی سبحان اللہ کہیں گے مگر تم نہ تاجدار بولا کہ آنکھوں میں آنسو گئے آپ نے فرمایا میں خود تو دعویٰ نہیں کر رہا میں خود تو دعویٰ نہیں کر رہا تھا فرمایا جس وقت میں مسجد شہید لاہور کے اندر آیا میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے کہا بیٹے میری نبوت کے اوپر ایک لعنتی نے ٹاکا ڈالا ہے تو کلم بھی رکھ دوات بھی رکھ کاغذ بھی رکھ اور آرڈر کرنا تیرا کام ہے کلم اٹھانا محمد کا کام ہے اور شاد رکھو کہ تاجدار گولا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آج ہم یوم فتح مبین منا رہے ہیں قاری صاحب کے مرکز کے اندر مفتی صاحب کے مرکز کے اندر تاجدار گولا بول پڑے گول لاہوریوں ہو میرے مریدو اور محمد مصطفیٰ کے ختم نبوت کے پرواروں میرے مصطفیٰ کے نام پہ جان اٹھانے والوں یہ تو کلم کی بات ہے نا کلم کی بات معین الدین سالی صاحب یہ بات لکھنے کے قابل ہے جو تاجدار گولہ فرما گئے فرمایا یہ تو کلم کی بات ہے میری پشت کے پیچھے میرا نانا محمد مصطفیٰ کھڑا ہوا تھا اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو شاباش دیتا ہوں اور میں تمہیں جزاک اللہ کی یہ خوبصورت بارک اللہ کی خوبصورت دعائیں دیتا ہوں تاجدار گولہ نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے قیامت تک جو میری خط میں نبوت کا تفظ کرے گا وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے اس کے پیچھے محمد کا ہاتھ لگا رہا ہے اس وقت تاجدار گولہ کا ایک جملہ لکھنے کے قابل ہے وہ سنو دل خوش کرو تاجدار گولہ نے فرمایا یہ بات تو کلم کی تھی نا جو تمہارے لیے ناممکن تھی اور تم پریشان بیٹھے تھے کہ میرے ساتھ جاتا تو کیا ہوتا فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے جس نے میرے نانا کو خاتم بشیر بنا کے بھیجا ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے اب تمہارے جسموں میں جو جان ہے نا اس کے اظہار سبحان اللہ سے ہو سکتا ہے فرمایا اگر مردوں کے زندہ کی باری آتی نا میانی کی قبرستان کے اندر لاہور کا میانی کی قبرستان ہے کیا غازی المدین اسی طرح فرمایا میانی کی قبرستان کے اندر چلا جاتا مرزا میرے ساتھ آتا اور مرزا اگر یہ کہتا کہ تم مردے زندہ کر کے دیکھا میں محمد عربی کو آخر میں مانتا ہوں فرمایا ہاتھ نہ لگاتا اب آپ نے بولے تمہاری مقدر ہے فرمایا ہاتھ نہ لگاتا میرے علی اپنی ٹوکر لگاتا ہر مردے کو زندہ نہ کرتا مجھے محمد کا اڑا رہا جاتا اگلا جملہ سنو اگلا جملہ سے اور زیادہ بھاری ہو فرمایا اگر بات تاروں کیا جاتی نا میرے تقریب 40 سے مکمل ہوئی ہے میرے ساتھ 50 پہ تقریب شروع کے 8:30 بج رہے ہیں اگر بات تاروں پہ آ جاتی نا تاروں پہ سبحان اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان میانی کا ہوگا
میرے علی اسے ساتھ لے کر جائے گا اور مجھ سے وہ ڈیمانڈ کر کے مردہ زندہ کر, اور اگر تم مردہ زندہ کرے گا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بھی مانوں گا. فرمایا ایک مردہ نہیں, ہر قبر کو ٹھوکا لگاؤں گا اور ہر قبر سے مردہ اٹھے گا بھی صحیح اور محمد کی ختم نبوت کی دلائی بھی دے گا. اور اگر بات چاروں دیا جاتی, یہ 11 کروڑ نور سال کے فاصلے پہ ہے, 9 کروڑ نور سال کے فاصلے پر آپ کا چاند کھڑا ہے, 13 کروڑ نور سال کے فاصلے پر سورج ہے, جس نے آج تک تمہیں گرمی سے جھلسا رکھا ہے. سورج کا چہرہ نہیں ہے, پشت ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تیری قیامت کے اس کا چہرہ کر دیا جائے گا. تو دیکھو اتنے اجتماع کے اندر بھی قاری صاحب نے مہتاب شاہ صاحب کی سونگ کو تکلیف دی اور مجھے کے لیے سہولت میسر کی کہ بات سب تک پہنچے. اور جو 9 کروڑ سال کے فاصلے پر تارے کھڑے ہیں اور پیر میرے علی شاہ لاہور میں کھڑے ہیں. تارے بولو, لاہور میں کھڑے ہیں. تارے 9 کروڑ نور سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں. یہ ہوتی ہے جن کے پشت کے پیچھے خطے میں نبوت والے آقا کا ہاتھ عزت اللہ والا. پھر وہ خبرات علی ہے کہ مردے زندہ کرنا پڑ جائے یا کلم کو اٹھانا پڑ جائے, پھر وہ نہیں گھبراتے ہیں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں وچار ہے, میں ایسا کہوں گا تمہاری سبحان اللہ مسجد کی محراب تک ضرور جانی چاہیے تاکہ مسجد کی محراب گواہی دے کہ یہ ختم نبوت کے پروانے دیوانے مستانے فرزانے بیٹھ ہوئے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر مرزا یہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتا نا کہ تارے محمد کی ختم نبوت کی گواہی ہے, فرمایا اگر تاروں سے گواہی نہ دلواتے تو مجھے محمد کا غلام نہ کہا جاتا. ہر تارے گواہی دیتا کہ میرا محمد مصطفیٰ آخر نبی بن کر آیا ہے. کہنے ملت اسلامیہ مولانا شیخ احمد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی کے بعد ہمارے بزرگ میدان عمل میں ہے مجاہد ملت فتح حریت تختے دار کے قاضی مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا تھا قادیانیوں نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہمیں تقریب مقوڑا سمان اچھی آخر تقریب اللہ ساڑھ صاحب نے فرمایا مفتی منیر حیدر صاحب نے ختم نبوت میں بول رہا ہے تو میں سارے ختم نبوت میں بولا ہوں. میں نے کوئی ولیوں کا واقعہ بیان نہیں کیا ہے, میں نے اپنے بچی کا واقعہ بیان نہیں کیا ہے, میں نے مہنگائی کا رونا نہیں رویا ہے, میں نے آنے کا رونا نہیں رویا ہے. میں جب سے شروع ہوں اس کتاب پر محمد کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں. مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی کا یہ تاریخی کوئٹک ورڈنگ ہے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. سنو گے, سنا دوں آپ کو. مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر سعودی عرب والوں نے پابندی لگائی تھی. مولانا نورانی صاحب پر اور مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی صاحب پر پابندی تھی کہ یہ حرم میں نہیں آ سکتے, نہ حرم میں آ سکتے ہیں نہ حرم نبوی میں آ سکتے ہیں. ان پر پابندی ہے کیونکہ یہ مشرک ہیں اور یہ بدعتی ہے اور یہ نہیں آ سکتے ہیں. اور جب نواز شریف کا زمانہ آیا تو مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ کو وفاق کے وزیر بصری امور بنایا گیا تھا اور حج کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے مذہب امور کا سعودی عرب جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ خیمے مناب مزدلفہ عرفات ہوٹلیں عزیزیہ ان کے قوم ان کا توام یہ ڈسکس کرنی ہوتی ہے. یہ 2 شخصیات کے فوٹو جدہ ایئرپورٹ پہ لگائے گئے تھے کہ ان کا داخلہ عرب کے اندر ممنوع ہے, یہ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ نجدیوں کی حکومت ہے, جبکہ سعودی عرب کے اندر وہابیوں کی حکومت ہے, نجدیوں کی حکومت ہے, یہ نہیں آ سکتے ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ غالی ہیں, یہ بدعتی ہیں, یہ نہیں آ سکتے ہیں. اور جب نواز شریف کا پہلا زمانہ آیا اور مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفاقی وزیر امور بنے اور حج کا موقع آ گیا اور مولانا صاحب کو جانا پڑا سعودی عرب والوں سے بات کرنے. اور ہر آدمی بولے جاتے ہیں چپ کر بیٹھا رہیے نا. حضرت مریم کی سنت کو چھوڑے کہ ہوں حضرت زینب کی سنت پوری کر کے سبحان اچھی عقیدہ ہو کچھ سوال ہو مولانا ریاضی صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کی ایڈوکیشن تھی کہ آپ جائیں اور معاملات طے کر کے. مولانا ریاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر تو پابندی ہے, میں تو بین ہوں, میں کیسے جاؤں گا, میرا ویزا جو ہے وہ اس کے اوپر سے ٹائم نہیں لگ سکے گی, مجھے پاس رہ کے خروج نہیں ہو سکا, امور خروج نہیں لگ سکے گی, سبق نہیں ہو سکے گی. مولانا ریاضی یہاں پہ چلے اور جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے. بڑا خوبصورت جملہ ہے, میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو مرزوں کے لیے آج بھی موت کا ذریعہ ہے. علماء سے اپیل کروں گا کہ جب بھی تقریر ختم نبوت کرو آخری جملہ مولانا ریاضی صاحب کا یہ ضرور بیان کیا کریں. جب پہنچے نا تو مولانا ریاضی صاحب نے دیکھا ایک حضرت کی تصویر لگی ہوئی ہے, ایک قائد ملت اسلامی کی تصویر لگی ہوئی ہے. مولانا مسکرا پڑے. سبحان اللہ. پہلے یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی, فقیر سے سن لو. مسکرا پڑے
اور جب وہ ان کے انٹرویوز میں لینے والے آئے نا تو مولانا صاحب کھسک کے اپنی تصویر کے نیچے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اب محمد ربراز خان میرے کو کیسے سمجھاؤ گے؟ پابندی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور مولانا صاحب جہاں انٹرویو دینا تھا وہ تصویر جیسے ٹیک لگے ہوئے نا آپ اس کے نیچے کھڑے ہو گئے. اور اس اینکر نے بڑا پیارا سوال کیا اور جواب جو دیا نا مولانا نیازی صاحب نے, یار میں نہ بھی کہوں گا نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور سبحان اللہ کی کھوج پیدا ہو جائے گی. میں نے کہا مولانا صاحب آپ ریلیجیس امور کے منسٹر ہیں اور حج کے معاملات کے لیے آئے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. مولانا نے فرمایا شاید سمجھ لیے آئے ہو کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کے اندر آپ پر پابندی ہے, آپ کیسے آئے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے. آپ پر پابندی, آپ نے بین ہے, آپ کیسے آئے ہیں؟ تصویر پر آپ کی لگی ہوئی ہے. ان کو نامینیٹ کیا گیا, ٹارگیٹ کیا گیا کہ یہ نہیں آ سکتے ہیں اور آپ کی یہ چیزیں وائرل ہو چکی ہے, آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ سنو, اور میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سے ایک دل خوش ہو جائے گا, معطر منبر ہو جائے گا, تکبیر بکھیرے گا. مولانا نے فرمایا آئے المباصر, ان کا ٹیلی ویژن کا بہت بڑا سینٹر ہے سعودی عرب والوں کا, قومی ان کا ٹیلی ویژن ہے. آپ کا کبھی پی ٹی وی ہے, اب تو پی وی ٹو ہے, بہت سارے چینل ہیں, مگر پی ٹی وی جو قومی ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں رہتا ہے. ان کا المباصر ہے, ان کا مباصر کے کہا اے مباصر کے انٹرویو لینے والے, میرے اوپر پابندی لائق آئی ہے سعودی عرب کے بادشاہ نے. سبحان اللہ. میں کیسے کہوں, میں چاہتا ہوں خدا کیسے میں مزے لے لے کے یہ بات کہوں اور لطف لے لے کے میں بات کہوں, چاہے میرے تہجد کا وقت بھی ہو جائے, کہ میرے اوپر پابندی لگائی ہے سعودی عرب کے بادشاہ نے اور مجھے پابندی کے اندر بلایا ہے مدینے کے بادشاہ نے. مجھے پابندی کے باوجود مدینے میں بلایا ہے مدینے کے بادشاہ کے اندر. اب تو فیصلہ کر, حکومت ان کی چل رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی چل رہی ہے؟ مولانا ریاضی صاحب نے جب چلوٹ کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی اور جب خورشید پائے لیا کے اندر کانفرنس ہو رہی تھی, پھر پارو کانفرنس کر رہے تھے, مولانا ریاضی صاحب نے قادیانیوں کو آپ نے رکیٹ کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ نبی جہاں فوت ہوتا ہے, فرمایا نبی کے لیے ضروری ہے, نبی جہاں انتقال کرتا ہے نبی کی مزار وہاں بنتی ہے. یار ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کا ہو, ایک مرتبہ سبحان اللہ چکا ہو. فرمایا نبی کے لیے قادیانیت, مرزیت, احمدیت, رائزار رتب صاحب کو میرے چیلنج ہے. مولانا ریاضی صاحب نے حاج عبداللہ بھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی کے اندر فرمایا نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی جہاں انتقال کرتا ہے نبی وہی دفن ہوتا ہے. بتاؤ مرزا نبی تھا تو مرا کہاں تھا؟ سبحان اللہ. نبی آپ کی کر دی, وہ مرا کہاں تھا؟ لیٹرین کے اندر مرا تھا. مولانا ریاضی صاحب نے فرمایا میں حقائق کو بیان کر رہا ہوں اور میری بات کو سنو. یاد ہے نا, میری بات کو سنو. اگر نبی تھا تو نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے جہاں انتقال کرتا ہے. اگر تمہارا مرزا نبی تھا تو پھر وہ ٹٹی میں دفن کیوں نہیں ہوا؟ وہ ٹٹی میں دفن کیوں نہیں ہوا؟ اسے کیوں لے گئے ہو؟ اس کا منتقل ہونا ثابت کرتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے, اور امی عائشہ کا حجرہ ثابت کرتا ہے کہ محمد خاتم النبی کی مرگر آیا ہے. آج عقیدہ بچانے کی ضرورت ہے. آج مختلف مشرفی ادارے کام کر رہے ہیں, کچھ فلاح کے نام پر, کوئی رفاعمہ کے نام پر, کوئی میڈیسن کے نام پر, کوئی میڈیکل کے نام پر, کوئی صدقان کے نام پر, کوئی ایجوکیشن کے نام پر. ان کے پیچھے کے دوڑے ہیں, ان کے پیچھے قادیانی ہے. وہ ہماری غربتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہماری مسکینی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ آپ کو ٹریک کرتے ہیں, ٹیکس ہٹاتے ہیں, پھر لے جاتے ہیں, پھر وہ تبلیغ کرتے ہیں, اور پھر اچھا بھلا مسلمان وہ قادیانی بن جاتا ہے. یاد رکھ لو, ختم نبوت
میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جزء ایمان نہیں ہے, یہ کل ایمان ہے. اس کے بغیر تیرا ایمان مکمل نہیں, اس کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہے. اور 1974 کی قومی اسمبلی نے جو تاریخی قرارداد پیش کی تھی اور منظور کی تھی, اور پاکستان کے اندر ان کو ایم پی او کو, لاہوریوں کو اور ان مرزا قادیانی والوں کو, چاہے وہ قادیانی گروہ ہو, چاہے لاہوری گروہ ہو, چاہے ربوہ گروہ ہو, چاہے چروٹی گروہ ہو, ساروں کو مرحوم بھٹو کی قیادت کے اندر مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد روحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت کے اندر غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی مرزا کافر ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے قیامت تک جس نے میرے محمد کے ختم نبوت پر حملہ کیا ہے وہ کافر ہوگا, دجال ہوگا, کاذب ہوگا, غیر اسلام سے خارج ہوگا. اور ہمارا پکا چکا ایمان ہے, ہمارا جسم کٹ سکتا ہے پر کوئی اگریمنٹ, کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبوت کا آخری تاج محمد مصطفیٰ کے سر پر سجا کر بھیجا ہے. آج بہت خوبصورت یہ محفل جو ختم نبوت کے حوالے سے تھی. دوسری سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے جو میں 25 صفر کو ہوتا ہے, جگہ جگہ سید اعلیٰ حضرت کے محافل ہو رہے ہیں, جگہ جگہ. مفتی منیر حیدر صاحب نے قبلہ نے ختم نبوت کے حوالے سے خوبصورت یہ مجھ سے خطاب کروایا, اور میں نے اپنے خطاب کے اندر تقریباً 50 منٹ میرا خطاب ہو چکا ہے. 40 میں 10 کو شامل کریں. ایک بات اعلیٰ حضرت کر کے میں جانا چاہوں گا کیونکہ 2 لحاظ سے پہلو ہے. یاد رکھ لو, میرے پیغمبر اسلام اللہ کے آخری نبی ہے. میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں, میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں, میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی شریعت نہیں, میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی قرآن نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی الہام نہیں, کوئی کنٹریبیوشن آف اللہ نہیں, کوئی دستور آف اللہ نہیں. بس قرآن آخری کتاب ہے, اسلام آخری پیغام ہے, اور محمد مصطفیٰ آخری اللہ کے نبی بن کر آیا ہے. ہاتھ جا کے سوال بڑے بدل یہ ہے ختم نبوت کے درباروں کا پہچان. اور غور کرو, سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بات ضرور کروں گا کیونکہ فکر رضا کانفرنس ہوئی ہے. میرا امام وہ امام ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی عشق کی وہ حسین کہکشاں کو کھینچا ہے کہ قیامت تک کے لیے خدا کی قسم ہے دنیا رش کرے گی کہ احمد رضا بریلی کے اندر آیا تھا جس نے محمد مصطفیٰ کے عشق کے دھارے بدل کے رکھ دیے تھے. اور میں آپ کو آخری بات سنا کے جانا چاہتا ہوں. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا اقبال اور احمد رضا مولانا محمد علی جوہر پنڈیوں کی مسجد کے امام نہیں تھے, وہ غوثیہ وحیدیہ کے طالب علم نہیں تھے, وہ تحریک آزادی پاکستان کے عظیم کارکن اور مجاہد تھے جن کی قبر آج بھی بیت المقدس شریف کے اندر ہے. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اور احمد رضا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. اعلیٰ حضرت کو خراج عقیدت مفتی منیر صاحب بیان کرنا یہ میری کمزوری ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت کے بغیر بھی تو ہمارا گزارا نہیں ہے. آج ہماری دستار, ہماری مثال, اگر کسی پیر کا ہاتھ چوما جا رہا ہے اس کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ خارا کردار بریلی کے بادشاہ کا نظر آ رہا ہے. مولانا محمد علی جوہر علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات, اس نے کہا اقبال نے مسلمانوں کے ذہنوں کو, توجہ رکھیں بات تھوڑی مشکل ہے سبحانہ کہنی ہے اور مجھے اجازت دے دی ہے. میں نے 50 میں ختم نبوت میں گفتگو کی ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کی میں نوکری کرنا چاہتا ہوں کہ میں نوکر میں شمار ہونا چاہتا ہوں. ویسے میرا تیسرا جمعہ تھا اعلیٰ حضرت کے اوپر, کل آگے 2 جمعہ اور بھی چلیں گے. اور کرنا آپ نے فرمایا کہ مولانا محمد علی جوہر فرماتے اقبال نے لوگوں کے, مسلمانوں کے اذہان کو, ذہنوں کو قرآن کی طرح موڑا ہے. لوگوں کی اذہان کو, مسلمانوں کے اذہان کو اقبال نے قرآن کی طرح موڑا ہے. اور سہیل نے پوچھا احمد رضا نے پھر کیا کیا ہے؟
نظام کیا کیا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبصورت بات سن لو اور مجھے اجازت دے دو. مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا اقبال نے، ڈاکٹر اقبال نے، مصور پاکستان نے، مفکر اسلام نے، شہر مشرق نے مسلمانوں کے ذہنوں کو قرآن کی طرف موڑا ہے، اور احمد رضا نے لوگوں کے دلوں کو محمد مصطفیٰ کی طرف موڑ کے رکھ دیا ہے. یاد رکھ لو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم و مرتبہ غلاموں، اعلیٰ حضرت کی فکر یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ عشق کیا جائے اور غیر مشروط عشق کیا جائے. اور آؤ اعلیٰ حضرت نے قادیانیت کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے جنگ لڑی ہے، پیر افسار شریف نے جنگ لڑی ہے، جو بھر افچونڈی شریف نے جنگ لڑی ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جو جنگ لڑی ہے، آج وقت کا تقاضا ہے، آج ڈاکٹر اعظم رشید جیلانی صاحب وہی جنگ لڑ رہا ہے، آج ان کے نمائندے وہی جنگ لڑ رہے ہیں، آج ہر یا رسول اللہ کہنے والا وہی جنگ لڑ رہا ہے. ہمارا کل بھی عقیدہ یہ ہے، ہمارا آج بھی عقیدہ یہ ہے، میرا مصطفیٰ کے سر کے اوپر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور بتایا قیامت تک لوگوں کو اب تمہیں نبی جو ماننا پڑے گا وہ محمد مصطفیٰ ماننا پڑے گا، جو شریعت ماننی پڑے گی وہ بھی محمد مصطفیٰ کی شریعت ماننا پڑے گی، اور تمہیں جو الہامی پیغام ماننا پڑے گا وہ قرآن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور جو بھی اس سے ہٹ جائے گا بلا کے رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نہیں یہ میرا معبود لیکن اللہ کا رسول اور سارے نبیوں کا خاتم ہے. اللہ نے میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی نقب سنی نقب نہیں لگا سکتا، کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی انڈیا کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا، کوئی ڈالروں پہ پڑھنے والا، کوئی ریالوں کے اندر کھیلنے والا، کوئی پاؤنڈ پر کھیل کر اگر میرے محمد مصطفیٰ کی کثر نبوت پہ ٹاکہ ڈالے گا، انشاءاللہ محمد عربی کے غلام ہر چوک ہر مزار کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تم نے کیا چھیڑا ہے؟ ہم نے مسجدوں کے نام بھی ختم نبوت رکھ دیا ہے، ہم نے چوکوں کے نام بھی ختم نبوت رکھ دیا ہے، ہم نے بچوں کے نام بھی ختم نبوت رکھ دیا ہے. میں تہی دعا کرتا ہوں حضرت علامہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی منیر حیدر صاحب رضوی قادری جلالی دامت برکات القدسیہ کا، آپ کی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، اہل علاقہ اور اس مسجد کے سارا انتظام اور صاف سران کو سنبھالنے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. علماء کرام کا میں مشکور ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا حسین بام مجھ سے سنا، اور تقریباً 50 منٹ میں نے ختم نبوت کے اوپر گفتگو کی. حضرت کا حکم یہی تھا کہ زیادہ ٹائم ختم نبوت کے موضوع کو دینا ہے، اور میں نے صرف اعلیٰ حضرت کا ایک خاک پا ہونے کے حیثیت سے ایک صرف واقعہ بیان کیا، مگر اعلیٰ حضرت پر 6 گھنٹے مسلسل میرا بیان چل سکتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے سارے پہلو پر گفتگو ہو سکتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دارے کو ترقی نصیب فرمائے. جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، نعت خوان ہے، علماء کرام ہے، اللہ پاک سب کا آنا بیٹھ رہا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی شفقت فرمائی اور بہت ہی اعلیٰ اور کمال والا خطاب فرمایا. اللہ رب العزت آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے تاکہ آپ اسی طرح بیان فرماتے رہیں، ہم سنتے رہیں. میں مشکور ہوں اپنے سون والے دوست، یہ ہمارے بیٹیاں کے دوست بھائی محمد زبیر نے سون کا انتظام کیا. یہ ہندوستان ہے مہتاب شاہ صاحب، تو یہ تو سون چلانے کے لیے آئے ہیں. بیٹیاں کے ہمارے دوست اطاری سون انہوں نے بنایا ہے. تمام میں مہمانوں کا، تمام دوستوں کا، تمام علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں. ابھی 2 مصرے معین الدین سیالی صاحب صلاۃ السلام کی پڑھیں گے، اس کے بعد یہاں دعا ہوگی، پھر اذان ہوگی. اذان کے بعد یعنی آپ وضو بھی کریں گے اور اسی دوران قبلہ شاہ صاحب ساتھ ہی مدرسے میں آپ تشریف لے جائیں گے اور اپنے دست مبارک سے ہمارا جو نیا حال تعمیر ہو رہا ہے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے. تو ابھی آپ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ السلام کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت پیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت کو
کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پیدا یہ سہانی گھڑی چمکا یہ سہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند اس دل افروز ساج بینا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دینا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شان سے پیرے طریقت میں نام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت میں نام مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست ہو بے رحمت للعالمین یار کے دم سے ہے سلامت زندگی ورنہ واصف ہے قیامت زندگی السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج گانا قبول یہ سلام آج گانا تمام احباب تشریف رکھیں ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف اول آخر دوسری پڑھ کے قبلہ شاہ صاحب کے ورد فرمائیں کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز مغرب جامعہ مسجد ابو بکر شمالی مٹیا کے اندر محفل میلاد شریف ہے تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے اس میں شرکت فرمائیں کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب جامعہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی مٹیا وہاں مولانا کفت اللہ صاحب کا خطاب ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں ابھی آپ کلام شریف پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے ورد فرمائیں پھر اس کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد اذان نماز اور ساتھ ہی قبلہ پیر صاحب سنگ بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ نماز کے بعد لنگر تقسیم ہوگا مولانا محمد اور مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یہاں پروردگار عالم جو کلمات جو بات اثرات پڑے گئے میرے دل کیے گئے جو تلاوت قرآن مجید ہوئی جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوئی اور جو میں نے خطاب کیا یا اللہ
تمام کا ثواب جو لمبے شریف کے انتظام سے ہوا حضرت پرنور شفیع جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت توبۃ پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیلہ سے ایک لفظ بدر پیغمبر نے خدا رسول اللہ وسلم اربعین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج محترمات البت وزام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمعین تبعین تبعین شہداء کربلا شہداء بدر حنین شہداء اسلام ائمہ بکر صلی اللہ علیہ وسلم منظور و مقبول فرما جمیع سلطنت سلطنت نقشبندیہ قادریہ اویسیہ چشتیہ صابریہ رضاکیہ کے تمام مقابر مشاہد اور بارک صلی اللہ علیہ وسلم منظور و مقبول فرما خصوصا بالخصوص بابو سبحانی شواذ المکانی قندیل نورانی سر اسرار ربانی غوث شہزادانی السید الشیخ عبد القادر جیلانی کریم علیہ رحمۃ الرحیم کے روح پر فتوح کے سال کرتے منظور و مقبول فرما سیدی و سندی و مرشدی آقا نعمت اشرف مولانا امام احمد رضا خان صفادری بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان کے روح مبارک کو سال کرتے منظور و مقبول فرما تاج تاج گورڈا حضور پیر سید میری علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور شیخ الاسلام المسلمین خواجہ محمد قمر الدین سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قائد ملت اسلامیہ شاہ مولانا احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطل حلیت مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تحریک ختم نبوت کے جتنے علماء اور مشائخ جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کیا اور قادیانیت فتنے کو اس کے اصل مقام تک پہنچایا اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کے قانون کے مطابق ان کو غیر مسلم قرار دیا ان مشائخ اعظام کی ارواح کو سال کر دیا اللہ منظور و مقبول فرما جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں پر تشریف فرما ہے جن کسی ذکر باتوں سے باب رشتہ دار والدین جانے باقی رکھنے والی دنیا سے چلے گئے تمام کے روح کو سال کرتے منظور و مقبول فرما اے میرے اللہ سلام صدقان کے اندر پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے تقریباً 3 حصہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے ایک حصہ جو ہے وہ خشکی کے اندر ہے یا اللہ جو سلام زدگان کے اندر وہ پانی کے شہید ہوئے ہیں کہ جو ڈوب کے مر جاتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا وہ شہید ناقص ہے یا اللہ ان کی ارواح کو اس سال کرتے ہیں منظور و مقبول فرما یا پروردگار ہم جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہمارے کل 2 نوجوان ایک سماس کا ایک ٹولہ بنگالی کا وہ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کی کارروائی کی وجہ ان کے روح کو سال کرتے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند رسی فرما اے میرے اللہ جتنے دوستوں نے احباب نے اس خوبصورت محفل تاجدار ختم نبوت و فکر رضا کانفرنس کے اندر مجاہد سنت حضرت علامہ مولانا مفتی منیر حیدر صاحب رضوی قادری جلالی دامت برکاتہم قدسیہ کے ساتھ تعمیر کیا دامے درمے قدمے سخرے اخلاقاً تمام کی تعمیر کو بڑی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما اے میرے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما ہمارے پیارے مرید محمد رمضان خان اویسی کا چھوٹا بچہ محمد رمضان ارمل ببلی وہ بیمار ہے شدید دلیل ہے یا اللہ اس کو شفاء کلی عطا فرما جو گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں مولا کا امراض کے اندر ہے کیا معمولی امراض کے اندر ہے تمام کو شفا عطا فرما جانوروں کے اوپر جو بیماری کا وائرس آیا ہے لاکھوں کی تعداد کے اندر جانور ویسے مر گئے اور 9 لاکھ جانور جو ہے وہ سلام کی نظر ہو گئے یا اللہ اس وائرس سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما میرے وطن عزیز کو حادثات سے مختلف کیفیات سے مختلف آفات عملیات سے اللہ محفوظ و معمول فرما میرے وطن عزیز کو صالح متقی نیک قیادت عطا فرما جو شریعت محمدیہ کا دفاع کرے جو عہد فاروقی کی ایجاد ادا کرے جو عہد عثمانی کی ایجاد ادا کرے اے میرے اللہ اس ادارے کو مزید ترقیاں فرما